بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے الوحدۃ الثانیۃ عشرہ سے، جو 12واں یونٹ تھا اس کا پہلا سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کی پہلی تدریب ہے التدریب الاول، فکر فی الاجابۃ عن الاسئلۃ التالیۃ۔ یہاں سوالات دیے گئے ہیں، ان کے مطابق جوابات دینے تھے۔ هل تعیش مع اسرۃ، کیا آپ گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ او فی بیت شباب، یا کسی لڑکے کے گھر پہ رہتے ہیں؟ او سکن طلابی، یا جہاں طلبہ رہتے ہیں اس رہائش میں رہتے ہیں؟ او کلیت ذاتی سکن داخلی، یا آپ جس ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں، جیسے کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر جو طلبہ کو رہائش دی جاتی ہے ادھر رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس ادارے کے تحت ہی رہائش ہوتی ہے، کچھ اس کے الگ سے ہاسٹلز بنے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب سیدھا سیدھا ہر کوئی اپنے حساب سے دے سکتا ہے۔ میں نے ایک جواب لکھا ہے اعیش مع اسرۃ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اعیش فی بیت شاب، اس میں سے کوئی بھی ایک سلیکٹ کر کے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے هل تطلب الاذن من زمیلک قبل استخدام ای غرض من اغراضه الخاصہ، کیا آپ اپنے زمیل یعنی دوست سے، کلاس فیلو سے، کلاس میٹ سے، روم میٹ سے کسی بھی چیز کو، اس کی پرسنل چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس سے اجازت طلب کریں گے؟ تو کہتے ہیں نعم عادتاً اتفق مع زملائی علی طلب الاذن قبل استخدام ای من اغراضهم الخاصہ۔ جی ہاں، اور عادتاً میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ طے کر لیتا ہوں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی کسی کی چیز کو استعمال کرے گا تو وہ اجازت طلب کرے گا۔ اس بات پر اتفاق ہوتا ہے، کیوں؟ للمحافظۃ علی الاحترام، تاکہ احترام المتبادل، تاکہ سامنے والے کا احترام ملحوظ خاطر ہو، کیونکہ بغیر اجازت کسی کی چیز اٹھائیں گے تو وہ پریشان ہوگا، وتجنب الازعاج، پریشانی سے بچانے کے لیے۔ نمبر 3، هل تريد الحصول على غرفة منفصلة او مزدوجة مع شخص، کہتے ہیں کیا آپ الگ سیپریٹ کمرہ لینا چاہیں گے یا جو لوگوں سے بھرا ہوا ہو وہ والا کمرہ حاصل کرنا چاہیں گے؟ افضل الحصول على غرفة مزدوجة مع شخص، میں ایسا کمرہ ہی پسند کرتا ہوں جو لوگوں سے بھرا ہوا ہو، یعنی پہلے ہی اس کے اندر 2-4 بندے رہتے ہوں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل فل ہو اور اس کے اندر میں بھی گھسڑ جاؤں، نہیں، بلکہ پہلے سے 2-3 لوگ رہائشی ہوں، ویسا کمرہ میں لے لوں گا۔ لأننی احب مشارکت السکن والتفاعل مع الآخرین، کیونکہ میں رہائش کے اندر شیئرنگ کرنا پسند کرتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پسند کرتا ہوں۔ نمبر 4، ماذا تفعل اذا كنت لأي سبب من اسباب غیر قادر على الاستمرار في السكن، کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سبب سے رہائش جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ استمرار نہیں کر پاتے، یعنی آپ وہاں نہیں رک سکتے، یہ گھر جس انداز سے آپ نے لیا ہوا تھا، جو رہائش آپ نے لی ہوئی تھی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے جب میں رہائش پر دوام حاصل نہیں کر سکتا، یعنی میں مسلسل رہائش برقرار نہیں رکھ سکتا کسی سبب سے، تو سأبدأ بالبحث عن اختیارات اخرى للسکن، تو میں کوئی دوسرے اختیارات، اپنے وسائل کو تلاش کروں گا رہائش کے لیے، مثل البحث عن شقۃ جدیدۃ، مثال کے طور پر میں کسی نئے فلیٹ کے متعلق جو ہے وہ تلاش شروع کر دوں گا۔ اب التفاوض مع الجهة المسؤولة عن السكن الجامعي للبحث عن حل مناسب، یا پھر یہ ہے کہ جو یونیورسٹی کے رہائش کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میں پھر رابطہ قائم کروں گا اور مناسب جگہ تلاش کرنے کے لیے کوئی ان سے ریکویسٹ کروں گا یا ان کی طرف میں ہاتھ بڑھاؤں گا۔ نمبر 5، کیف ترید الغرفہ، آپ کیسا کمرہ چاہتے ہیں، آپ کو کس قسم کا کمرہ چاہیے؟ اچھا، جو اوپر والا سوال ہے اس کے اندر آپ شارٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر میں نے سمپل یہ کہہ دیا اذا كنت غیر قادر علی الاستمرار فی السکن، یہاں پر کر لیں اور کہیں گے فابحث عن شقۃ جدیدۃ، بس یہاں بھی کر لیں تو آپ کا جواب درست ہو جائے گا۔ نمبر 5، کیف ترید الغرفہ وماذا تحتاج فی السکن الجامعی، آپ کو کیسا کمرہ چاہیے اور جامعہ کی رہائش میں آپ کن جن چیزوں کی طرف، کن کن امور کی طرف محتاج ہوتے ہیں یا ضرورت ہوتی ہے آپ کو؟
احتاج الى غرفة تكون واسعة بما يكفي لوضع اثاث شخصی، میں ایسے کمرے کو پسند کرتا ہوں یا ایسی ریکوائرمنٹ ہے مجھے کہ وہ میرے جو ذاتی سامان ہیں ان کے لیے کافی ہو، مثل سریر جیسے چارپائی و مکتب للدراسہ اور پڑھنے کے لیے ٹیبل، ایدن ان تکون مزدوجا بوسائل الراحت الاساسیہ، اور یہ تمام تر وسائل سے بھی بھرا ہوا ہو، جیسے حمام اور مرافق للطہی، اور جیسے کچن ہے، حمام ہے، کچن ہے، وقت تکون مشترکتا مع زملائی، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اندر میرے دوست بھی ہوں، ولیکن یجب ان تکون مرافقہ، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ جو میرے جتنے بھی معاملات ہیں، یعنی جتنی بھی میرے یہ وسائل ضروریہ ہیں، نظیفۃ و جاہزۃ للاستخدام، ان میں سے ہر ایک چیز جو ہے وہ صاف ستھری ہو اور یوز کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہو۔ نمبر 6، حل یمکنک ان تخبرنی این السکن الجامعی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جامعہ کی رہائش کہاں ہے؟ اب یہاں پر راستہ بتانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ اس کو غور سے سنیے گا، اس کو نارمل روٹین میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان طلی غربا فی الشارع، غرب کی طرف یعنی غروب کی طرف، مغرب کی طرف آپ چلیں طارق روڈ پر، حتی تصل الی اشارۃ المرور الثالثۃ، تیسرے سگنل تک آپ پہنچیں گے، ان دا اشارۃ المرور الثالثۃ، یہ ڈبل ہو گیا ہے، ان عاطف یسارن، پھر آپ جب تیسرے اشارے پر پہنچیں تو رائٹ سائڈ مڑ جائیں، ان عاطف یسارن فی طریق خالد، رائٹ سائڈ جس روڈ پہ چڑھیں گے وہ طریق خالد روڈ ہوگی، استمر حتی تصل الی زاویۃ، چلتے رہو یہاں تک کہ آپ ایک چوراہے پر یا زاویہ کونے پر پہنچیں گے، وہنا کا ستجد السوق، اس کونے پر آپ کو ایک بازار ملے گا، استمر بالسیر لمسافت 200 متر بعد الزاویہ، یعنی جس زاویہ پر آپ کو بازار ملا تھا اس سے سیدھا مزید چلتے جائیں 200 میٹر، وستجد السکن الجامعی، تو وہاں آپ کو جامعہ کی رہائش ملے گی۔ اتمنى ان یکون هذا ارشاد مفیدا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ جو رہنمائی ہے فائدہ مند ثابت ہو۔ نمبر 7، هل بعض قواعد السکن الجامعی صارمۃ وغیر مریحۃ للطلاب، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا جو جامعہ کی رہائش کے جو قواعد اور قوانین ہوتے ہیں یہ سخت اور غیر آرام دہ ہوتے ہیں، یہ ٹپیکل ہوتے ہیں؟ نعم، بعض قواعد السکن الجامعی يمكن ان تكون صارمة وتبدو غیر مريحة للطلاب، وذلك حسب السیاسة الجامعة والسکن الجامعی الذي يتم توفیرہ، جی ہاں، بعض اوقات جامعہ کے جو رہائش ہوتے ہیں اس کے قوانین بہت مشکل اور ٹپیکل ہوتے ہیں اور غیر آرام دہ ہوتے ہیں، اور یہ جامعہ کی جو مینجمنٹ ہے ان کی سوچ و بچار ان کی عقل کے مطابق ہوتا ہے، ان کی سیاست کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ جو جامعہ کی رہائش ہے اسی انداز سے ہی دی جاتی ہے۔ نمبر 8، حل قضیت حیاتک الجامعیت کلها او اغلبها مقیما فی السکن الطلابی، کیا آپ نے تمام تر زندگی جو ہے وہ آپ نے یونیورسٹی کے اندر گزاری ہے یا اکثر حصہ یعنی بطور مقیم جامعہ کی جو طلبہ کی جو رہائش کا کمرہ ہوتا ہے وہاں پر آپ نے اکثر زندگی گزاری ہے، یا پورا کا پوری جو جامعہ کی لائف ہے، جامعہ لائف 4 سال کا 8 سال کا جامعہ آپ نے پڑھا تو وہ اکثر حصہ آپ نے وہاں رہے یا تھوڑا سا حصہ؟ تو یہاں پر آئے گا قضیت جزءا کبیرا من حیات الجامعیہ فی السکن الجامعی کانت تجربۃ ممتعۃ و مفیدۃ، کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کا جامعہ کی زندگی اکثر حصہ جامعہ کی رہائش میں ہی گزارا، اور یہ تجربہ جو ہے وہ بہت مزیدار اور فائدہ مند تھا، بہت ہی لطف اندوز ہونے والا تھا۔ آگے ہے حل سکن جامعاتی مجانی، کیا جامعہ کی رہائش فری ہے؟ نعم سکن الجامعاتی مجانی، جی ہاں، جامعہ کی رہائش فری